إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے اس کا نام دین اسلام ہے. تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک دین کی تکمیل، دوسرا نعمت کا اتمام، اور تیسرا جو ہے وہ دین اسلام کا انتخاب. احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا. ان رجلا جاء الى امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین آیت فی کتابکم، تمہاری کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی آیت ہے، تقرؤونہا، جس کی تم تلاوت کرتے ہو، لو علینا معشر الیہود، اگر وہ آیت ہمارے پاس یعنی ہم جو یہودی ہیں ہمارے پاس ہوتی اور ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ آیت کب نازل ہوئی تھی، لاتخذناہ عیدا، تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید قرار دیتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. یہ آیت میرے آقا و مولا میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی. اس دن یوم حج الاکبر تھا، یعنی عرفات کا دن تھا، حج کا دن تھا، اور اتفاق سے وہ حج بھی جمعے کے دن تھا، یعنی جمعے کا دن تھا، حج کا دن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کے اندر تھے، حالت احرام کے اندر تھے، حج ادا فرما رہے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم ایک عید کہتے ہو، اللہ نے ہمارے لیے کئی عیدیں اکٹھی کر دی.
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت جب اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج بھی اتفاق سے یوم عرفہ بھی ہے، حج کا دن بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے گناہگار کو اور آپ جیسے نیک اور صالح لوگوں کو زندگی میں یہ دن نصیب کیا ہے، تو کیوں نہ اس آیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، کچھ گزارشات اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا جو دن ہے یوم عرفہ کا، اللہ کی توفیق سے میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ایک دن کا روزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے مطابق پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ تو بنتا ہے، آنے والے سال کے گناہوں کا اللہ پیشگی کفارہ بنا دیتے۔ تو اجر کے اعتبار سے یہ بڑا عظیم روزہ ہے، اور یہ آج کا دن جو ہے اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام یوم عرفہ، کہ جتنے بھی اللہ نے دن پیدا کیے ہیں سب دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے یہ آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ یوم عرفہ، کہ اللہ کے ہاں عرفے کے دن سے زیادہ برکت والا، عزت والا، اجر والا کوئی دوسرا دن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے ہاں، سب سے زیادہ فضیلت والا دن اللہ کے ہاں وہ عرفات کا دن ہے، آج کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ فرمایا کہ اس دن جو ہے اللہ رب العزت جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے اپنے عرش سے سمائے دنیا، جو دنیا کا آسمان ہے اس پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک جو ہے ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا، سمائے دنیا یعنی دنیا کا جو آسمان ہے اس پہ تشریف لاتے ہیں، فیباہی باہل الارض اہل السماء، اور وہ میدان عرفات میں جو حاجی لوگ احرام باندھے ہوئے حج ادا کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں ان کے اوپر بھی اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور آج کے دن روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے۔ فیباہی اہل الارض اہل السماء، کہ یہ جو زمین والے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ یباہی باہل عرفہ ملائکہ، اللہ جو عرفات کے میدان میں حاجی ہیں ان کا اپنے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں اور ان پہ فخر کرتے ہیں۔ فیقول یا ملائکتی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبادی، ذرا ان بندوں کی طرف دیکھو جو ایک ہی لباس پہنے ہوئے، ایک ہی حالت میں، ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو اپنی زبان سے اپنی حالت سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہو گئے، اللہ اپنے کندھوں کے اوپر اپنی زندگی کے گناہ لے کے حاضر ہو گئے، اللہ ندامتیں شرم لے کے حاضر ہو گئے، اللہ اپنے گناہوں پہ جو ہے وہ حسرت لے کے حاضر ہو گئے، اور اللہ ہماری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت فرما دے، ہمارا یہاں آنا جو ہے اللہ تیری رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ آج کے دن جس طرح تو اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جنت کے داخلے عطا فرماتا ہے، جس طرح آج اللہ تیری طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں کہ یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اے اللہ ہمارا نام اہل جنت میں شامل کر لے، جنت والوں میں ہمارا شمار کر لے۔ یہ ایک ہی مقصد لے کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، ان میرے بندوں کی طرف دیکھو، قد اتونی، یہ میرے پاس آئے ہیں، شعثا غبرا ضاحین، اللہ اکبر، کس کیفیت میں؟
اس کیفیت میں کہ ان کے سروں کے اندر سفر کی وجہ سے مٹی پڑی ہوئی ہے، دور دراز کی منزلیں طے کر کے آئے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں لائیں کہ یہ حجاج اس وقت میدان عرفات کے اندر جمع ہیں، کہاں کہاں سے، دنیا کے کونے کونے سے لمبے سفر کر کے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ شعثاً غبراً ضاحینا، میری اور آپ کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ فیہ عابدا من النار، کہ سب سے زیادہ اللہ جس دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے، وہ دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہوتا ہے، وہ آج حج کا دن ہوتا ہے۔ من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمَ الْمَلَائِكَةَ، پھر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا ان کی ڈیمانڈ ہے؟ اللہ اکبر، اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے، وٹنس بنا کے کہتے ہیں، اشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی آئیں گے، تم بھی وہاں پہ موجود ہوگے، اور پھر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عرفات کا دن، یہ وہ بابرکت دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ جو حاجی وہاں پہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے لیے بہترین دعا ہے، اور جو آپ تصور میں لے کے یہاں پہ مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین دعا ہے۔ یوم عرفہ، عرفات کے دن جو دعا مانگی جائے یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے اور بہترین دعا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، اور جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی اور مجھ سے جو پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سارے نبیوں سے جو بہترین دعا کی ہے، جو اللہ سے بہترین ڈیمانڈ کی ہے، جو اللہ سے بہترین مانگا ہے، وہ جانتے ہو وہ کلمات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبیوں کی دعا ہے، اور یہ تم بھی دعا کرو، اسی دعا کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ دن جو ہے، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری یعنی 10 ہجری کے اندر اپنی زندگی کا آخری، اور وہ اللہ کے نبی کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا۔ اور یہ حج جو ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 مہینے اس دنیا میں رہے، پھر اللہ کے پاس سے یہ حج ادا کرنے کے بعد صرف 3 مہینے، ربیع الاول 11 ہجری کی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منڈے کے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج ادا کرنے کے بعد صرف 3 مہینے زندہ رہے اس دنیا میں۔ اور یہ جو حج ہے، اس کو سیرت کی کتابوں میں حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وداع کہتے ہیں آخری کو، اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حج کے دن جو اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ کائنات کا بہترین دستور ہے، وہ کائنات کا بہترین قانون ہے۔ اور آج بھی مہذب لوگ جب اپنے لیے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی راستہ متعین کرتے ہیں، تو وہ اسی خطبے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے آقا و مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو اس کو اپنا رہبر بناتے ہیں، اس گائیڈ لائن بناتے ہیں اس خطبے کو۔ آج بھی آپ چلے جائیں امریکہ کے اندر، وہاں کے جو کورٹس ہیں، اس کی پیشانی پہ اس خطبے کے جو ہے آپ کو اقتباس نظر آئیں گے۔
اس خطبے کے کلمات اور الفاظ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے اس خطبے کو بھول چکے ہیں، حکومتیں بھول چکی ہیں، ہم مسلمان اپنی زندگی سے یہ تعلیمات کو نکال چکے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آئیے، ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن میں چند پوائنٹ اس خطبے کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے عرض کی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، حجۃ الاسلام کا خطبہ ہے، اور یہ حجۃ البلاغ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میسج پہنچا دیا، ڈیلیور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حمد و ثنا، ابھی میں نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ یہ حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت ہے تمہارے لیے کس بات کی؟ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی، اللہ کے تقوی کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کے تقوی کو اپنی زندگی میں اپنے شامل ہاتھ رکھنا، ہر وقت اللہ کے تقوی کا خیال کرنا۔ وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور میں تمہیں اللہ کی بات ماننے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں شوق دلاتا ہوں کہ اللہ کی بات مانو۔ وَأَسْتَفْتَحُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس کے ساتھ اپنی بات کا افتتاح کرتا ہوں، اپنی بات کی اوپننگ کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا منی ابین لکم، میری بات سن لو، اسمعوا منی، میری بات سن لو، ابین لکم، میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، کلیئر کر رہا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم، میں نہیں جانتا کہ آنے والے سال اس جگہ پہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ انی لا ادری، میں نہیں جانتا، لعلی لا القاکم، ممکن ہے کہ میری اور آپ کی دوبارہ ملاقات نہ ہو اس سال کے بعد، ھذا فی موقف ھذا، اس جگہ پہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ باتیں اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اور میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز آپ بھی مجھے اپنی توجہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے دیں۔ میں اپنی بات نہیں تمہیں ڈیلیور کر رہا، میں اللہ کے نبی کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو بھائی میرے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا دماغ اور ان کی عقل کہیں اور گھوم رہی ہے، میں انہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیے، میں چند لمحوں کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے جا رہا ہوں۔ آج حج کا دن ہے، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اللہ کے نبی کی وہی بات جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کائنات میں کسی نبی کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی نبی کی وہ اوریجنل بات اس امت کے سامنے ہو۔ آپ یہ امت محمد کا یہ شرف ہے کہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی یہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی۔ اللہ کرے کانوں سے گزرتے ہوئے آپ کے دماغ تک اور میرے دماغ تک اور ہمارے عمل تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، لوگو تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کا ناجائز باطل طریقے سے مال نہ کھائے، الی ان تلقوا ربکم، کہ یہاں تک کہ تمہارے رب سے ملاقات ہو جائے۔ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح ساری کائنات آج کے دن کی حرمت کی قائل ہے، آج کے دن کوئی بندہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ فی شہرکم ھذا، اس ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی قاتل سے قاتل بھی آ جائے، دشمن سے دشمن بھی آ جائے، کوئی اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر کو جو اللہ نے امن والا بنایا ہے، اس میں کوئی تلوار نہیں اٹھاتا۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح آج کے مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے اوپر تمہارے آپس میں خون کی حرمت ہے اور تمہارے مال کی حرمت ہے، حرام ہے تمہارے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خطبۃ البلاغ بھی ہے، یہ حجۃ البلاغ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے یہ بات ڈیلیور کر دی، تمہیں پہنچا دی، تمہیں سمجھ آ گئی؟ سارے بیک زبان کہنے لگے اللہم فشہد، اللہم اللہ بلغتا،
وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ کہ آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے حق ادا کر دیا، امانت ادا کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہ یہ تیری مخلوق گواہی دے رہی ہے اور ان کی گواہی کو نوٹ فرما لے، اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیری دی ہوئی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور وہ اس کی امانت میں خیانت کر بیٹھا ہے، یا کسی کے پاس امانت ہے تو وہ جس نے امانت رکھی ہے اس کو واپس کر دے، إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، اس کو واپس کر دے۔ یاد رکھو اس امانت کے بارے میں تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رب الجاہلیت موضوع، یہ سودی کاروبار، یہ سود کا لینا دینا، یہ سودی معاملات جو ہیں یہ ختم ہو گئے، اور جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ سودی لین دین کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس معاملے کو میں ختم کرتا ہوں وہ حضرت میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا معاملہ ہے، کہ ان کا لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، سودی لین دین ہوتا تھا۔ آج کے بعد جس کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھے، میں نے ختم کر دیا عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کی طرف سے، اب کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور آج کے بعد قیامت تک جو ہے یہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اللہ نے اسے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے اوپر خون کے تقاضے تھے، کسی نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کو کہتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، میں نے اسے خون کا بدلہ لینا ہے، فرمایا وہ بھی ختم ہو گئے۔ ان دماء الجاہلیت موضوعۃ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وان اول دم ابدا به دم عامر ابن الحارث، اور سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ میرے عزیز عامر ابن حارث کا خون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ یعنی جو جاہلیت کے کام تھے وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے، سوائے اب دو ہی کام ایسے ہیں۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں لوگ بہت سے کام جو ہیں وہ نیکی سمجھ کے کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنے والے طواف کرنے والوں کو مکے کے رہنے والے کہتے تھے کہ جو کپڑے پہن کے آئے ہو یہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کے ساتھ تم طواف نہیں کر سکتے، یا ہم سے کپڑے رینٹ پہ لو یا ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ وہ مکے کے رہنے والے لوگوں سے ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے، لوگوں سے نذرانوں کی شکل میں مال کھاتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں، تم دور دراز سے آتے ہو، ہم بیت اللہ کے قریبی ہونے کی وجہ سے تم سے جو ہے افضل ہیں، اگر تم کوئی نیکی چاہتے ہو، کوئی اللہ کے ہاں مقام چاہتے ہو، ہمیں راضی کرو، ہم وہ سیڑھیاں ہیں، ہم وہ وسیلے ہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور لوگ ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت کے کام تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے جب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں میرے ذہن کے اندر وہ مناظر آ رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور جو اسلامی ممالک ہیں وہاں قبروں کے مجاور کیسے لوگوں سے مال کھاتے، کیسے لوگوں سے نذرانے اکٹھے کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سارے ختم ہو گئے۔ ہاں اگر آج کوئی عزت کا کام رہ گیا ہے غیر الصدانۃ والسقایا، وہ بیت اللہ کے آنے والے حاجیوں کو جو پانی پلاتے ہیں وہ ہے، اور جو بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کا خیال کرتے ہیں، یہ نیکی کا کام باقی رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ارادتاً قتل کرتا ہے اس کا قصاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم، کہ شیطان آج کے دن مایوس ہو چکا ہے کہ دوبارہ کوئی شیطان کی عبادت کرنے والا پیدا ہوگا اس شہر کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، لیکن شیطان اس بات پہ راضی ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن شیطان کے ان کاموں کو کرنے والے بے شمار ہوں گے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تَحْقُرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ،
تمہاری نظر میں وہ اعمال حقیر ہوں گے، لیکن شیطان ان عملوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ تم رب رحمان کی نافرمانی کر رہے ہو اور شیطان کی بات مان رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا، لوگوں تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری عورتوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا، ساری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌ، اور ان کے اوپر تمہارا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا ذکر کیا، فرمایا بیویاں جو ہیں وہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تو اپنی عزت میں خیانت نہ کریں، وہ بیویاں امانت ہیں، ان کی عزت، ان کا جسم امانت ہے خامد کا، اور وہ اس امانت کے اندر خیانت نہ کریں، کسی بندے کو اپنے قریب نہ آنے دیں جو ان کی عزت کو پامال کرے، جو خامد کے بستر کے اوپر اس کی عزت کو خراب کرے۔ وَلَا يُدْخِلْنَ أَحَدًا تُكْرِهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، اور بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کا آنا تمہیں ناپسند گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، اور یہ بیویاں، یہ عورتیں جو ہیں، یہ تمہاری بیویاں یہ جو ہے یہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، بے حیائی کا کام نہ کریں، اور فرمایا اگر یہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو کچھ دیر کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیویاں جو ہیں ان کا رزق، ان کی ضروریات، ان کے کپڑے اور دنیا کے جتنی اور نیڈز ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو، تم جو ہے ان کو ادا کرنے والے ہو۔ اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کے وجود کو اپنے لیے حلال کیا تھا، یہ تمہاری بیوی بنی تھی۔ یعنی اللہ کے قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نکاح کا عمل کیا جاتا ہے، خامن جو ہے وہ بیوی کو قبول کرتا ہے، اور بیوی جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ان کے وجود کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ اور ہم میں سے کتنے شادی شدہ لوگ ایسے ہیں، وہ ذرا اپنے گھروں کا خیال کریں، نظر دوڑائیں اپنے اور اپنی بیوی کے معاملات پر، اپنی اولاد کے معاملات پر، کہ ہم کتنی کوتاہی کر رہے۔ بیویاں ہیں تو وہ خاندوں کی نافرمان ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے خامد کا بیوی کی نظر میں، اور خامد ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، چیٹر ہے اس کے ساتھ، شادی اس کے ساتھ کی ہوئی ہے، راتیں کہیں اور گزرتی ہیں، تعلقات کہیں اور پہ ہیں، اور اگر بیوی جو ہے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کر دے تو کیسے گھروں کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خطبہ ہے کہ یہ چند کلمات جو ہے یہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں آج کے اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر کسی ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو ان کی صلح کروا دو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو وہ ہے کہ بجھتی ہوئی آگ کو بھی جلا دیتے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہاں ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جدائی ڈال دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ خطبہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد یہ کلمات آپ سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دل جو ہے یہ نہیں مانتا کسی مسلمان بھائی کی عزت کرنے کے لیے تو اپنے دل کو جوتے لگائیں۔ اپنے دل کا اگر دل کو اٹیک ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر تمہارے دل کو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ تمہارا جو ہے وہ میجر آپریشن کر دیتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ چلنا بند ہو گیا ہے۔ اور اگر تمہارا دل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا تو اس کو جوتے لگاؤ، اس لیے کہ اس دل کے اوپر شیطان کا تسلط ہے۔
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے نیچے نہیں ہے، وہ شیطان کی چھتری کے نیچے ہے۔ اپنے اس دل کی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرئ مال اخیہ، کسی مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ آج ہم اپنا فن سمجھتے ہیں، اپنی کوالٹی سمجھتے ہیں کہ کیسے دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا ہے، کیسے فراڈ کر کے چیٹنگ کر کے اس کا مال کھانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے بات پہنچا دی۔ صحابہ نے کہا پہنچا دی۔ فرمایا اللہ تو اس بات پہ گواہ بن جا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا میں نے یہ بات، میرے کلمات ہو سکتے ہیں سخت ہوں لیکن آپ ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، میں تمہیں مومن بنا کے جا رہا ہوں، مسلمان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لا ترجی بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ اور کافر کی تعریف کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ آج ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ تو امن کی نیند سوتے ہیں، اور ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان فرقوں کے نام پہ ہم اپنے مسلمان کو اللہ اکبر کہہ کے جب مارتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث بن گئے۔ ہمارے آقا و مولا نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی ترکت فیکم ما ان تمسکتم، میں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرا طریقہ پاک ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم آدم کی اولاد ہو۔ فرمایا کلکم لآدم وآدم من تراب، تمہیں اللہ نے آدم سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں سے بات شروع کی تھی اوصیکم بتقوی اللہ، اور یہاں پہ بات پہنچائی ہے کہ اگر تم میں کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا فلاں باپ ہے، اس لحاظ سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ تقوی میں کون آگے ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حبشے کا بلال جو ہے وہ جو غلام بن کے آیا، بکتا بکاتا آیا، وہ ایسا مقام پا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو، مجھے بتلاؤ تو صحیح، آج میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی ہے، تو مدینے کی بستی میں میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور تیرے قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت میں مجھے سنائی دیتی ہے۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی غلامی کی وجہ سے ہے، میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جس کے بارے میں یہ بات کہہ سکوں، ہاں ایک بات یہ ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں، تو یہی شاید میرا عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی علی عجمی، لیس لعربی فضل علی عجمی الا بتقوی، کسی عربی کا کسی اجمی کے اوپر جو ہے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کی کسی عربی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ آج یہ اسی دن جو ہیں، اسی بابرکت دن جو ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اور میری یہ گزارشات سننے کے بعد میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ میں عمل کی توفیق۔ ہمارے پاس ایسی رہنمائی موجود ہے اور پھر ہم ذلیل ہوتے رہیں، ہم بھٹکتے رہیں، ہماری کوئی عزت نہ ہو، ہماری کوئی رسپیکٹ نہ ہو، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا وكلمة الشرك والكفر والبدعة هي السفلى یا رب العالمین. اعلان ہے لیکن میں انشاءاللہ نماز کے بعد آپ فوراً اٹھیے گا. نماز کے بعد انشاءاللہ 2-3 اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ اعلان ضرور سنیے گا. اس وقت ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس وقت اعلان نہیں کرتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اقم الصلاة یرحمکم اللہ.